السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 146۔ امام ابو داود رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب المسح علی الامامہ، پگڑی پر مسح کرنے کا بیان۔ قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر جہاد کے لیے بھیجا۔ سریہ چھوٹا لشکر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوں۔ فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، ان کو سردی پہنچی، جہاں گیا وہاں سردی کا موسم تھا۔ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رسول اللہ، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، امرہم، تو آپ نے ان کو حکم دیا، ان یمسحوا، کہ وہ مسح کریں، علی العصائب والتساخین، عصائب پگڑیاں، کہ وہ اپنی پگڑیوں پر مسح کریں، والتساخین، اور موزوں پر۔ یہ حدیث اس مسئلہ میں دلیل ہے، اور بھی دلائل ہیں کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 162۔ مسند امام احمد میں بھی ہے، جلد 5 صفحہ 277، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 169۔ اس کی سند کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں، سوائے راشد بن سعد کے، اور راشد بن سعد ثقہ راوی ہے، الحمدللہ۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسناد ہو صحیح کہا ہے، اس طرح دیگر محدثین نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ راشد بن سعد المقرائی یا الحبرانی، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا، لا بأس بہ، آپ کو امام ابن معین نے ثقہ کہا، اور امام ابو حاتم نے، امام اجلی نے، امام یعقوب بن شیبہ اور امام نسائی نے، ان سب نے ثقہ کہا ہے، اور امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ آپ 108 ہجری میں فوت ہوئے۔ حدیث کا معنی واضح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود الام جلد نمبر 1 صفحہ 249 پر اس حدیث پر مفصل بحث کی ہے۔ بعد نے اس روایت کو منقطع قرار دیا ہے کہ حربی نے ثوبان سے نہیں سنا، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس بات کا رد کیا ہے، اور شیخ البانی کی بات ہی صحیح ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 147۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن ابي معقل عن انس بن مالك
رضی اللہ عنہ انہ قال، بے شک انہوں نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یتوضأ، وضو کرتے ہوئے، وعلیہ امامۃ، آپ پر امامہ تھا، پگڑی تھی، قطریۃ، ایک قطری پگڑی تھی، فأدخل یدیہ، آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل کیا، من تحت الامامہ، پگڑی کے نیچے سے، فمسح مقدم رأسہ، اور اپنے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا، ولم ینقض الامامہ، اور پگڑی کو نہیں کھولا۔ یاد رہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں ابو معقل لا یعرف ہے، یعنی غیر معروف راوی ہے، مجہول راوی ہے۔ میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 576۔ اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 564۔ اس علت کی وجہ سے، ابو معقل کے غیر معروف ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن پگڑی پر مسح کرنا وہ صحیح ثابت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے 146 نمبر حدیث پڑھی۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی آگے بھی کچھ احادیث آئیں گی، جن سے مثلا 146 نمبر حدیث جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، 146 صحیح ہے اور 147 نمبر ضعیف ہے۔ اس پر اور بھی دلائل ہیں کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی 150 نمبر حدیث میں بھی پگڑی کے جواز پر مسئلہ ثابت ہوتا ہے، مسح ثابت ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 148۔ اس حدیث پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب غسل الرجل، پاؤں دھونے کا بیان۔ وضو میں پاؤں کو دھونا ہے، وضو میں پاؤں پر مسح نہیں ہے، دھونا ہے۔ 147 نمبر حدیث لائے ہیں، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الهبولي عن مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا مستورد بن شداد کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا توضأ، جب وضو کرتے، یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ، آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چھینگلی انگلی سے ملتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دلیل ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ خنصر کے ساتھ پاؤں انگلیوں کا خلال کرنا ہے تاکہ کچھ خشک وغیرہ نہ رہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 40۔ امام ترمذی نے کہا حسن غریب، ابن ماجہ میں ہے 446 نمبر حدیث۔ اور سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 86 اور 87۔ الحمدللہ۔ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے ابن لہیہ کے، وہ صحیح الحفظ ہیں لیکن ان کی مطابت موجود ہے، الحمدللہ۔ ابن لہیہ کی مطابعت امام لیث بن سعد
نے کی ہے رحمہ اللہ نے۔ امام لیث بن سعد اسی حدیث کو یزید بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ تو سنن ابو داود کی حدیث نمبر 148 میں ابن لہیہ یزید بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ تو امام لیث بن سعد ایک ثقہ راوی امام اور محدث، وہ ابن لہیہ کی مطابقت کر رہے ہیں۔ جب ثقہ راوی مطابقت کرے تو جس راوی کی مطابقت کر رہا ہے خواہ وہ ضعیف ہی ہو، اس جگہ وہ ضعف مضر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی مطابقت مل گئی ہے اور وہ مطابقت بھی ثقہ راوی کی ہے۔ الحمدللہ یہ مطابقت تقدیم جرح و تعدیل لابن ابی حاتم صفحہ نمبر 31-32 اور سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ 76-77 میں موجود ہے۔ الحمدللہ تو ہمیں کسی سند میں کوئی راوی ضعیف دیکھ کر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی حدیث کی اور سندوں کو بھی اکٹھا کرنا چاہیے۔ ترک اکٹھے کرنے کے فوائد میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ بڑی زیادہ احادیث کی ہمیں مطابعت مل جاتی ہے۔ الحمدللہ جب ثقہ راوی کی صدوق راوی کی مطابقت مل جائے تو وہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ترک جمع کرنے کے فوائد میں سے یہ فائدہ بھی ہے کہ مدلس راوی تیسرے چوتھے طبقے کا مدلس راوی اس کی سماع کی صراحت مل جاتی ہے بسا اوقات۔ اس طرح ترک جمع کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ علل والی میری کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط، اس میں کافی تفصیلی بحث کی ہے، کافی لیکچر بھی میں نے اسی مسئلہ پر دیے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 148۔ اس حدیث پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب غسل الرجل، پاؤں دھونے کا بیان۔ وضو میں پاؤں کو دھونا ہے، وضو میں پاؤں پر مسح نہیں ہے، دھونا ہے۔ 147 نمبر حدیث لائے ہیں۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمر عن أبي عبد الرحمن الهبولي عن مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا مستورد بن شداد کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا توضأ جب وضو کرتے، یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ، آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چھینگلی انگلی سے ملتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دلیل ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ خنصر کے ساتھ پاؤں انگلیوں کا خلال کرنا ہے تاکہ کچھ خشک وغیرہ نہ رہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 40۔ امام ترمذی نے کہا حسن غریب۔ ابن ماجہ میں ہے 446 نمبر حدیث۔ اور سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 86 اور 87۔ الحمدللہ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے ابن لہیہ کے، وہ صحیح الحفظ ہیں لیکن ان کی مطابقت موجود ہے۔ الحمدللہ ابن لہیہ کی مطابقت امام لیث بن سعد نے کی ہے رحمہ اللہ نے۔ امام لیث بن سعد نے
امام لیث بن سعد اسی حدیث کو یزید بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ تو سنن ابو داود کی حدیث نمبر 148 میں ابن لہیہ یزید بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ تو امام لیث بن سعد ایک ثقہ راوی امام اور محدث، وہ ابن لہیہ کی مطابقت کر رہے ہیں۔ جب ثقہ راوی مطابقت کرے تو جس راوی کی مطابقت کر رہا ہے خواہ وہ ضعیف ہی ہو، اس جگہ وہ ضعف مضر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی مطابقت مل گئی ہے اور وہ مطابقت بھی ثقہ راوی کی ہے۔ الحمدللہ یہ مطابقت تقدیم جرح و تعدیل لابن ابی حاتم صفحہ نمبر 31-32 اور سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ 76-77 میں موجود ہے۔ الحمدللہ تو ہمیں کسی سند میں کوئی راوی ضعیف دیکھ کر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی حدیث کی اور سندوں کو بھی اکٹھا کرنا چاہیے۔ ترک اکٹھے کرنے کے فوائد میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ بڑی زیادہ احادیث کی ہمیں مطابقت مل جاتی ہے۔ الحمدللہ جب ثقہ راوی کی صدوق راوی کی مطابقت مل جائے تو وہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ترک جمع کرنے کے فوائد میں سے یہ فائدہ بھی ہے کہ مدلس راوی تیسرے چوتھے طبقے کا مدلس راوی، اس کے سماع کی صراحت مل جاتی ہے بسا اوقات۔ اس طرح ترک جمع کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ علل والی میری کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط، اس میں کافی تفصیلی بحث کی ہے، کافی لیکچر بھی میں نے اسی مسئلہ پر دیے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔